پیغمبر مبعوث ہوا ہے اور اسے کپڑوں کی پاکیزگی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور صوفیاء کے ہاں جس نے سب سے زیادہ گندے کپڑے پہنے وہ اتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہاں آپ تصوف کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں سر، یہ تذکرۃ الاولیاء جو ایک سمجھ لیں مدر بک ہے تصوف کی، شیخ فرید الدین عطار المتوفی 632 ہجری، جس کے حوالے فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل سنت، یہ سارے بزرگ بابوں کی کتابوں میں ملیں گے، جن سے اب طارق جمیل صاحب نے بھی اعلان برات کر دی ہے اللہ کے فضل سے. وہ سارے واقعات ادھر سے ہی چھاپے مارے ہوئے ہیں. اس میں آپ کو کئی بزرگوں کا ملے گا کہ ان کو جوئیں پڑی بھی ہوتی تھی، اگر کوئی جوں نیچے گرتی تھی وہ اٹھا کے پھر رکھ لیتے تھے اوپر، کہتے تھے میرے اللہ کی مہمان ہے. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. لو ہاں ایک قصہ کہانیاں پارٹی ہوئے گی یا قرآن و حدیث پارٹی ہوئے گی دجال دے سامنے؟ یہ تو پہلے ہی ڈول پہن گے. اتنے اتنے گمراہ اس ٹائم لوگ آ گئے میڈیا پہ، دیکھیں ان کے پیچھے، یہاں تو کپڑے اتار کے جو لوگ بیٹھے ان کے پیچھے انڈیا پاکستان کے ہزاروں لوگ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاندے ہیں. یہ تو نانگے پیراں دے سامنے کھلو جاندے ہیں. دجال تے شاہی بڑی وڈی ہونی ہے، دجال تے چیز ہی بہت وڈی ہے، اتنے تو بڑے بڑے رہ جان گے. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، دجال کے ماتھے پہ دجال لکھا ہوگا پھر بھی لوگ نہیں پہچانیں گے. نبی علیہ السلام فرمایا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا دال جیم الف لام. اہل ایمان پہچان لیں گے، اور جو منافقین ہیں بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے دجال لکھا ہوا ہے. جس طرح ادھر بھی کہتے ہیں آہو جی رفع دین الطریقہ تو لکھے ہے، تعویل کریں گے وہ کہیں گے دجال نہیں لکھے کچھ اور لکھے ہے، تو انہوں نہیں سمجھ بھی آندی. ادھر بھی وہ کہتے ہیں جناب یہ تو انہوں نہیں سمجھ آئی کہ لکھے ہے. میں آپ کو شغل کی بات بتاؤں، وہ جو بغیر رفع الیدین والی حدیث ہے نا سنن ابی داؤد میں، میرے پاس ایک بریلوی عالم دین آئے، وہ کہتا ہے نہیں ہماری حدیث بھی ہے ترمذی ابو داؤد میں. میں کہا امام ترمذی نے لکھا ہے عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے 256 کے انڈر، اور ابو داؤد نے بھی لکھا ہے صحیح نہیں ہے. مشکات والے نے بھی ابو داؤد کے الفاظ نقل کیے ہیں وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. کہتا جی کدھر لکھا ہے؟ میں نے ابو داؤد بریلویوں کا ترجمہ کھول کے دکھایا کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بغیر رفع الیدین والی حدیث صحیح نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود والی. وہ کہتا ہے یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح نہیں ہے، یہ تو نہیں لکھا کہ غلط ہے. اے وہی ہے اے دجال دا جیم الف لام لکھا ہوا ہے، یہ دجال تو نہیں لکھا ہوا. تسی لاکھ کہندے ہو دجال لکھا ہوا ہے، وہ نہیں منن گے. تو سر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے. یہ مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی جو پچھلے 20 سال سے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ، لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے. ان سے جیو کے انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر کسی نے سوال پوچھا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ سر یہ کوئی 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن تو اس نے آپ سے نہیں پوچھی تھی، یا اس نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ زمین کا سرکمفرنس کتنا ہے کہ آپ سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے جواب تو یہی دینا چاہیے تھا کہ ہو جاتی ہے نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے وہی کام کیا، زو مانی جملہ بول دیں. ان کا اگر آپ کا دل مانتا ہے تو پڑھ لیں، اگر دل نہیں مانتا تو نہ پڑھے. ہائے صدقے جاواں. لیکن سر اس کی انجینئرنگ میں کرتا ہوں، یہ کتنی معرفت والا جملہ انہوں نے بولا ہے، اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہو جاتی ہے نماز. اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا یار خانہ کعبہ شریف کا امام ہے پڑھ لو، یا یہ کہہ دو کہ وہ نجدی گستاخ ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی. لیکن جواب ایسے دیا دونوں پارٹیاں خوش. کس طرح؟ جب میں جا کے پوچھوں گا مفتی صاحب آپ کو تو کہنا چاہیے تھا امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، آپ نے یہ کہا اگر دل مانتا ہے، تو کہیں گے دیکھیں انجینئر صاحب کس کا دل چاہے گا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے؟ اللہ نے اس کو وہاں پر امام رکھا ہے، کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ وہ نماز نہ پڑھے. تو میں نے یہی کہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی. اور اگر کوئی بریلوی چلا گیا اور اس نے پوچھ لیا کہ سر آپ نے اس گستاخ نجدی کے پیچھے نماز کو صحیح کہا ہے، ان نجدیوں کے پیچھے، تو کہا بیٹا میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے تو کہا اگر دل مانے. کس کا دل مانے گا ان گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھے؟ جس کے دل میں اتنا سا بھی ایمان موجود ہے وہ کبھی گستاخ کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. یہ سر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے.